تو دیکھیں ٹھیک ہے، انسان مرید بناتا ہے، مرشد بناتا ہے، ہر انسان کے دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس ٹائم بھی بابا حضور آپ کو بلاتے ہیں آپ آ جاتے ہیں، پروگرام کی ریکارڈنگ بھی کروانی ہوتی ہے تب بھی آپ آ جاتے ہیں. تو اس کے آپ کوئی پیسے ویسے چارج کرتے ہیں الگ سے کیا؟ تو شاہد بھائی یہ بتائیں، جس طرح سے ہم فی زمانہ نعت خوانوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نعت خوانی کی محافل اٹینڈ کرتے ہیں اور نعت پڑھنے کے بعد ایک بڑا سا لفافہ لے کے چلے جاتے ہیں، تو آپ نے اب تک کتنے لفافے لیے ہیں نقیب کہ جب آپ نے فرائض انجام دیے تو؟ امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل خیر لامتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوٹیوب کا معروف چینل امت کا بھلا کا پروگرام امت کا بھلا پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 7 پارٹ 2 میں آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری شاذلی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام، آج ایک مرتبہ پھر ہم انتہائی مشہور و معروف نقیب محفل کو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. ان کی شان میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بابا حضور جن کی پہچان ہے، بابا حضور جن کی پہچان ہے آج وہ ہمارے درمیان ہے. سبحان اللہ، سبحان بابا حضور جن کی پہچان ہے آج وہ ہمارے درمیان ہے. جنہیں جانتا ہے سارا زمانہ، جنہیں جانتا ہے سارا زمانہ، شاہد قادری کے لیے لگانا نعرہ. السلام علیکم شاہد بھائی، کیسا آپ؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ، کیا بات ہے بھائی سلمان بھائی آپ کی. شاہد بھائی لاسٹ انٹرویو لیا تھا میں نے، تو آپ سے میں نے یہ فیس پایا کہ میں نے آپ کی شان میں بھی ایک شعر بول دیا. کیا بات ہے، کہ آپ کی ایک مطلب محبت ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور شاہد بھائی سب خیریت ہے؟ اللہ کا احسان، شکر مالک. ماشاء اللہ. اچھا شاہد بھائی، ایک سب سے پہلے سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے لیول پہ فائز ہیں نقابت کی دنیا میں، تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ نقابت کا شعبہ ہی کیوں چوز کیا؟ نعت خواں بھی تو آپ بن سکتے تھے، نقیب ہی کیوں؟ یہ بتائیں حضرت. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں اصل میں نے شروع سے جو نا، اگر میں بتاؤں، ہمارے مسجد علاقے میں مسجد ہوا کرتی ہے جامع مسجد محمدی حنفیہ. جی جی. تو سحری کے اندر مجھے سے پہلے، یعنی میری عمر میں والد صاحب جی مطلب لوگوں کو جگایا کرتے تھے نا، اچھا ماشاء اللہ. تو مجھے بھی مطلب شوق ہوا صحیح جب مسجد سے مطلب روزہ داروں کو جگانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، تو مجھے بڑا شوق تھا. میں چھوٹا سا تھا لیکن میں اچھا مطلب یہ کہ رات کے اس پہر میں جی. مطلب مسجد جاتا تھا. میری والدہ جو نا وہ گیٹ پہ کھڑی ہو جایا کرتی تھیں. کیا بات. تو مسجد میں نا جناب مسجد کے جنرل سیکرٹری جناب فیاض صاحب ہوا کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی جی اور ان کی کچھ آواز میں بھی پرابلم آ گیا تھا، کچھ نلکی لگی ہوئی تھی. صحیح ہے. تو میں نے جا کر ان سے ریکویسٹ کی کہ حضرت میں مطلب یہ کہ روزہ داروں کو جگانا چاہتا ہوں. اچھا تو انہوں نے مجھے موقع دیا. صحیح ہے. بہرحال انہوں نے مجھے ایسا موقع دیا کہ 1986 سے جو نا، اچھا 1986 سے. جی بالکل 1986 سے جی. میں اس مسجد کے اندر روزہ داروں کو جگا رہا ہوں. ابھی بھی جگا رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، آج تک 2022 تک جی. اس ڈیوٹی کو میں نے انجام دیا. الحمدللہ میرا ذوق شوق ایسا ہے کہ اس عرصے میں میری ایک سحری میں بھی ناگا نہیں ہے. کیا بات، ایک سحری کی بھی ناگا نہیں؟ جی بالکل. اور الحمدللہ سوچ لے مطلب 34 سال، 34-35 سال ہو گئے تقریباً. جی جی بالکل. اہل علاقہ جانتے ہیں کہ میری ایک بھی ناگا سحری میں نہیں ہے کہ میں نے مطلب اس دوران جو نا روزے داروں کو جو نا نہ جگایا ہو. مطلب وہاں کے جو محلے دار ہوں گے انہیں تو عادت ہو گئی ہوگی کہ جب تک شاہد بھائی کی آواز نہیں سنیں گے ہم نہیں اٹھیں گے. بالکل بالکل ایسا ہے. بلکہ خواتین مطلب یہ کہ بے شمار دکان پر آتی ہیں تو وہ مجھ سے مطلب اس بات کا اظہار کرتی ہیں
کہ شاہد بھائی ہمیں مطلب یہ کہ آپ کی آواز کی بالکل عادت پڑ گئی ہے، جب تک آپ کی آواز نہ آئے تو سحری کرنے میں مزہ نہیں آتا. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ دعوت اسلامی میں رہے، اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی کتاب جی جی فیضان سنت جو کہ میں نے ککری گراؤنڈ سے غالباً 70 یا 75 روپے اس ہدیہ دے کر لی تھی، اچھا یعنی پہلا ایڈیشن. تو اسی ایڈیشن سے میں مطلب یہ کہ سحری کے دوران 10 منٹ کا مطلب بیان کرتا ہوں، درود پاک کی برکتیں بیان کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو وہاں پر مطلب علاقے کے اندر ہمارے ایک لطیف رحمانی صاحب ہوا کرتے تھے، جی جی تو انہوں نے مجھے کیچ کرا، اچھا تو وہ کمپیرنگ بھی کیا کرتے تھے. صحیح ہے. تو انہوں نے مجھے کیچ کرا اور وہ مجھے مطلب نعت خوانی کی محفل انہوں نے مجھے لے جانا شروع کرا، اچھا ماشاء اللہ. اور اسٹیجوں پر جا کر انہوں نے مجھ سے کمپیرنگ کرانا شروع کری. اچھا ماشاء اللہ. ایک دن ہم فصیح الدین سہروردی اچھا کے گھر بھی مطلب مجھے لے کر گئے، ماشاء اللہ. اور جو ان کے والد محترم ریاض الدین سہروردی، جی جی تو ان سے بھی کافی مطلب ملاقات رہی. اچھا تو ان کے گھر پر بھی مجھے مطلب کمپیرنگ کرنے کا موقع ملا. کیا بات ہے. تو اس ٹائم تو آپ بالکل نوجوان ہو. جی بالکل، وہاں کل پاکستانی محفل نعت ہوا کرتی تھی. جی تو وہاں پر مطلب یہ میں آپ کو مطلب مختصر یہ کہوں گا جی کہ لطیف رحمانی صاحب جو ہے نا، جی مطلب وہ میرے استاد ہیں. اچھا کمپیرنگ اچھا ماشاء جس طرح انہوں نے مطلب میرے حوصلوں کو بڑھایا اسٹیجوں پر، جی جی مطلب جو ہے نا بٹھا کر اور کمپیرنگ کا موقع دیا اور جگہ جگہ کمپیرنگ کروائی، جی. مطلب وہ غصے کے بڑے سخت تھے. اچھا نہیں، استادوں میں یہ بات تو ہوتی ہے جب تک غصہ نہ کریں تو پھر. ہاں سلمان بھائی، اگر کوئی نعت خواں جی نعت پڑھ کر اگر جاتا تھا نا جی جی تو مائک کے اوپر ہی مطلب اس کی کلاس لے لیا کرتے تھے. اچھا مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جو نا ایک ثنا خواں مطلب انہیں نعت پڑھی جی اور وہ چل دیا، کمپیرنگ میں کر رہا تھا، جی لیکن ہمارے استاد محترم جناب لطیف رحمانی صاحب نے مجھ سے مائک لیا اچھا. اور کہا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، بے شک بے شک. اور جاتے بھی وہی ہیں جنہیں سرکار بھگاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا تو انہوں نے اس طرح کے جملے، وہ غصے میں آ جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار بات یہ کہ صرف ہم تمہاری نعت سننے کے لیے مطلب یہاں پر بیٹھے ہیں، بے شک. آپ آئے اور نعت پڑھی چلے. اور چل دیے. صحیح تو مطلب اسٹیج کے معاملات میں بڑے سخت تھے. بے شک. ایک دفعہ لانڈی میں مطلب ہے نا محفل تھی، نعت بڑے بڑے نعت خواں تھے، جی تو میں نے ان کو پیش کرا. تو ثنا خانوں کی عادت ہوتی ہے ان کو اگر 5 منٹ یا 10 منٹ دی جائے نا تو مائک نہیں چھوڑتے وہ. ہاں یہ نارمل دیکھا گیا عام طور جی پہ جی. ایسا ہی ہوتا. تو انہوں نے میرے کو طریقہ کار بتایا، اچھا کہنے لگے جیسے یہ سانس لے جی تو آپ نے نعرہ لگانا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو وہیں پر ہی انہوں نے نعت خانے مطلب اوور ٹائم ہو چکا تھا، 10 منٹ کے بجائے جی. 13-14 منٹ پہ وہ جا چکے تھے. اچھا تو بہرحال میں نے مائک لیا اور میں نے نعرہ رسالت بلند کرا جی. اور میں کہا بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ فلاں فلاں نعت خواں تھے، اور ان کو فارغ کروا دیا. کیا بات ہے. کیا تو ماشاء اللہ ہمارے جو مطلب استاد ہیں نا، جی جی تو وہ ذرا تھوڑے سخت مزاج کے تھے، اصول پسند تھے. ماشاء تو ماشاء اللہ یہ جو کمپیرنگ کا جو جی. معاملہ ہے سارا، جی نقابت ہے، جی تو یہ سمجھ لیں میں نے انہیں سے ہی سیکھی. تو اس کے بعد بابا نے مجھے مطلب جو نا یہاں پر بابا نے. کیچ کرا، جی اس کے بعد تو میں بابا کا ہی ہو کر رہ گیا بس. اس کے بعد تو مطلب ہر محفل میں تقریباً ماشاءاللہ آپ ہی نظر آتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ، میں مطلب کراچی میں جگہ جگہ میں نے مطلب امت کا بھلا چینل کے علاوہ بھی جی اس ماشاء سے پہلے میں نے مطلب کمپیرنگ کے فرائض انجام دیے ہیں. اللہ. کیا ایک دفعہ تو مطلب یہ تھا کہ اویس رضا قادری اچھا ایف کے اندر آئے تھے، وہاں میں کمپیرنگ کر رہا تھا. اچھا ماشاء اللہ. تو ان کو شاید پہلے کوئی جانتا نہیں تھا. گلے کے اندر جو نا مطلب تسبیح ہوتی تھی، اویس بھائی کا. اویس بھائی. اچھا ماشاء تو الحمدللہ میرے کو یہ سعادت ہے کہ میں نے اویس بھائی کو ہی پیش کیا ہے. اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ نعت خواں بننا زیادہ آسان ہے یا نقیب بننا زیادہ آسان ہے؟ سلمان بھائی آج کل دیکھیں نعت خواں بننا تو بہت آسان کام ہے. ہاں جگہ جگہ کیسٹیں بج رہی ہوتی ہیں، تو انسان جو نا وہ مطلب اس کو سن کر مطلب نعت خواں بن جاتا ہے. اور طرح طرح کے فلٹرز بھی آ گئے ہیں آج. جگہ جگہ کے فلٹر بھی آ چکے ہیں. آواز کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. جی جی بالکل، آواز چینج ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ آواز کس کی ہے نا، بے شک. تو وہ چینج ہو. اچھا نقیب بننا یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت ذمہ داری کا کام ہے نا، ہاں یہ تو ہے. کیونکہ اس کے لیے دیکھیں اسٹڈی بہت ضروری ہے نا. بالکل. انسان کی مطلب سینس ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والے کی شخصیت، اس کے خیالات کو جان سکے نا. حاضر دماغ. حاضر دماغی ہونی چاہیے، اور مطلب اس کے الفاظوں میں اتنی مٹھاس ہونی چاہیے کہ وہاں پر مطلب نقیب کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. حقیقت میں ہر ثنا خان کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بس جلدی سے آپ پیش کر دیں، ہاں یہ تو ہے. میری اگلی محفل ہے. بالکل. اور اگر ان کو نہیں پیش کرو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. جی وہ جو بیچارے پہلے سے آئے ہوئے ہیں ہاں
اور اگر اس کو پیش کر دیا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. سب کو مطلب موقع دینا پڑتا ہے. جی جی مطلب نقیب کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, بڑی ناراضگی والے معاملات نقیب کے مطلب جو نا وہ ذمے آتے ہیں. تو نقیب بننا مطلب یہ مطلب آسان کام نہیں ہے. ہاں اس کے لیے سمجھ لیں اگر میں اپنی ہی بات بتاؤں نا تو نقابت کے اگر حوالے سے اگر بات کریں تو میں 10% بھی نہیں ہوں. جس طرح نقابت کی لیے اسٹڈی ہوتی ہے یہ تو آج اور جی جی بالکل نقیب تو واقعی مطلب وہ آل راؤنڈر ہوتا ہے. آل راؤنڈر ہوتا ہے, وہ خطیب بھی ہوتا ہے, وہ قاری بھی ہوتا ہے, وہ نعت خواں بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح. سمجھنا مجھ میں بہت ساری یعنی کوالٹیاں ہوتی ہیں. جی جی. تو مطلب یہ نقابت کا جو شعبہ ہے ذرا مشکل ہے یہ. تو شاہد بھائی یہ بتائیں, جس طرح سے ہم فی زمانہ نعت خوانوں وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نعت خوانی کی محافل اٹینڈ کرتے ہیں اور نعت پڑھنے کے بعد ایک بڑا سا لفافہ لے کے چلے جاتے ہیں, تو آپ نے اب تک کتنے لفافے لیے نقیب کہ جب آپ نے فرائض انجام دیے تو؟ اگر جب تک میں امت کا بھلا مطلب جو نا مطلب اس چینل پہ پلیٹ فارم پہ نہیں تھا نا, باہر مطلب جو یہ میں کمپیرنگ کیا کرتا تھا, نظامت کے فرائض انجام دیتا تھا, تو مجھے ایک جگہ جگہ سے کئی دفعہ لفافے ملے. اچھا. لیکن الحمدللہ بات یہ تھی کہ اللہ پاک نے جو نا مطلب بہت نوازا ہوا ہے. لیکن میں زیادہ خانقاہوں میں ہوتا تھا تو میں ان کو ڈونیٹ کر دیا کرتا تھا نا وہاں پر. ایک ہاتھ سے لیا دوسرے ہاتھ سے. جی جی بالکل. تو میں نے ان کو وہیں مطلب نا ان کو ڈونیٹ کر دیا کہ آپ میری طرف سے جو بھائی بس اس میں لنگر میں ملا لیں یا اس میں کر لیں. تو میری شروع سے یہی عادت رہی. جی کیا بات. اچھا شاہد بھائی, آپ نے ماشاءاللہ 36 سال انجام دیے ہوں گے اور سینکڑوں آپ نے نعت خوانی کے اسٹیج پر نقابت کے فرائض انجام دیے. تو نعت خوانی کا کوئی اپنی زندگی کا یادگار لمحہ بتائیں ہمارے ناظرین کو. اصل میں دیکھیں مطلب اگر میں بات کروں حیدرآباد کی محفل کی نا, جی جی, جب گزشتہ سال ارمغان نافی نے وہاں جس طرح کلام پڑھا تھا جی, اور جو مطلب محفل میں بلبلا تھا اور جو اسٹیج کے اوپر جو روحانیت تھی جی اور جو مناظر تھے جی, وہ یقین کریں وہ بھی میرے کو آج بھی یاد ہیں کہ کس طرح مطلب وہ جو محفل کے اندر جو ایک روحانیت تھی, ایک بلبلا تھا نا, جی تو وہ رہا. اس سے پہلے مطلب یہ کہ میں آپ کو اسٹیج کے حوالے سے بتا چکا کہ اپنے استاد محترم نے جو ہے نا نعت خوانوں کے ساتھ کیا, جی جی, تو وہ بڑے مطلب ہے نا ایک یادگار لمحے ہیں جی کہ ثنا خان کو کس طرح فارغ کرنا ہے, اور ثنا خان اگر جا رہا ہے چھوڑ کے محفل جی جی, تو اس کو کس طرح نصیحت کریے. تو وہ مطلب اسٹیج کے وہ میرے لیے کافی مطلب یادگار لمحات ہیں. اچھا شاہد بھائی, اب جیسے آپ نے خود ذکر چھیڑ ہی دیا ہے ارمغان عطاری شاذلی صاحب کا, جی جی, تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی آپ ارمغان بھائی کو دعوت نعت دیتے ہیں ٹھیک, تو اس میں عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ باقی ثنا خوانوں سے زیادہ ان کی الگ سے تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا مطلب جو باقی ثنا خان بیٹھے ہیں وہ اس چیز کے حقدار نہیں ہے؟ مطلب صرف ارمغان بھائی کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں آپ؟ مطلب اس کا کیا راز ہے, اس میں کیا لوجک ہے؟ باقی بھی تو ثنا خوان ہے نا. سلمان بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کرا ہے. اچھا, یہ سوال ایسا ہے کہ میرے کانوں میں جو نا اکثر آتا رہتا ہے نا اچھا, کہ بھائی آپ ارمغانی کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں آخر میں. یہ تو ہے تو کہ اسٹیج پہ ظاہر سی بات ہے اور بھی ثنا خان ہیں, ان کی بھی تعریف مطلب کی جائے, ان کے لیے بھی اشعار لکھے جائیں. بالکل, آخر ارمغان کے لیے اتنے اشعار کیوں لکھے جاتے ہیں؟ بس سب یہی جاننا چاہتے ہیں آپ سے. ہاں, تو آئیے مطلب یہ کہ میں آپ کو کی یہ غلط فہمی بھی میں آپ کو دور کر دیتا ہوں. دیکھیے آپ جانتے ہیں ارمغان کون ہے؟ بے شک, آپ خود ہی تعارف کروا دیں حضرت. ارمغان جی جی کون ہے؟ جی, تمام مطلب جو نا ارادت مند اور تمام جو مطلب یہ سمجھ لیں پاکستان جانتا ہے بے شک, کہ یہ ہمارے شیخ کا شہزادہ ہے. بے شک, ماشاء اللہ. اور طریقت میں شہزادہ کی تعظیم کرنا جی, یہ بھی ضروری ہے. فرائض میں سے ٹھیک, مطلب یہ تو میں شیخ صاحب کے حوالے سے ایک مطلب یہ نا آپ لوجک آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. جی جی لیکن جس انسان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے, جی جی, اور جب وہ سامنے والے کو نظر آ رہا ہوتا ہے, تو کیا اس کے ٹیلنٹ کو مطلب یہ کہ عوام میں اس کی پذیرائی نہ کی جائے؟ نہیں نہیں, بالکل حضرت, کی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک, دیکھیں ارمغان ہمیشہ نعت خوانی کے شعبے میں یہ نعت پڑھنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے, جی, اور اس کی لگن
اس کا ذوق، اس کا شوق، مطلب آپ بخوبی واقف ہیں جی کہ کس طرح سے وہ اپنی نعتوں کو ریکارڈ کرانے کے لیے کتنا پیسہ اسٹوڈیو میں جا کے خرچ کرتا ہے. ہاں یہ تو ہے حضرت. کیا ہمارے ارمغان کے علاوہ ہمارے اسٹیج پہ کوئی ایسا ثنا خواں ہے؟ نہیں نہیں، یہ تو آپ نے بجا فرمایا. مطلب جو بھی نیا اوکیشن آ رہا ہوتا ہے 11ویں شریف اور مطلب جشن ولادت کے موقع سے، جی جی، اور رمضان المبارک میں جو بھی نیا موقع آتا ہے اس کے اوپر ارمغان بھائی کا نیا کلام ریلیز ضرور ہوتا ہے. یہ تو ہے. اب دیکھیں ان کا ذوق شوق دیکھیں ارمغان کا. ہم بابا کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں نا، جی ہم پیر طریقت کی بات ہی نہیں کرتے. جی اب ارمغان کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہر سال مطلب کہ نا کئی مرتبہ کئی ہزار روپے دے کر جی جی اسٹوڈیو سے اپنے کلام کو مطلب جو نا وہ ریلیز کراتے ہیں جی وہاں پر. جی بے شک. کیا ہمارے مطلب جو نا اسٹیج پہ آپ مجھے ایک ثنا خان کا نام بتائیں کہ جو اس طرح مطلب پیسے خرچ کر کے یا نئی نئی طرز سے اپنے بات سے بنا کر طرز بنا کر وہ پیش کر رہا ہو. جب وہ بچہ محنت کر رہا ہے محنت، تو آپ بتائیں سلمان بھائی کیا ان کی تعریف نہیں بنتی؟ بے شک بالکل بنتے. یہ تو مطلب ہم نے ذاتی طور پہ بھی دیکھا ان کو ریاض کرتے ہوئے نعت کا، بالکل. اور طرح طرح کی مطلب نیو طرزیں بنانے کا. یہ تو اس بات کا ذاتی طور پہ مطلب میں گواہ ہوں، میں نے خود دیکھا ہے. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے حضرت. دیکھیں اب یہ بتائیں میرا تعریف کرنے کے اندر کوئی مطلب یہ مس کا پانی لگ رہا ہے کوئی، یا کوئی ہے نا کہ میں ارمغان کی بلا وجہ تعریف کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں، تعریف تو بنتی ہے. تعریف تو دیکھیں تعریف بنتی ہے نا بالکل. وہاں پر، لیکن میرے پاس جب تک کوئی پیچھے سے مطلب پکا پروف نہ ہو نا تو میں شاعری نہیں کرتا کسی کے لیے. اس کے لیے جواز ہونا چاہیے. کوئی اگر پوچھ لے بھائی ارمغان کی اتنی تعریف کیوں ہو رہی ہے جی جی وہاں پر، بھائی ارمغان محنت کرتا ہے جی تو اس کی تعریف ہو رہی ہے. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو اگر میں گزشتہ دور میں جاؤں نا، جی جی. بابا کا ایک اور مطلب نا چہیتا ثنا خان تھا اچھا جس کے لیے میں نے شاعری کری. صحیح ہے. یعنی میں تو بابا کا روحانی بیٹا بولتا تھا اس سے. اچھا اللہ. اور ماشاءاللہ اس کی محنت تھی، جی جی اس کی لگن تھی، بابا سے بڑی عقیدت تھی وہاں پر. جی جی تو بڑے اونچے مقام پہ مطلب بابا نے اس کو رکھا، صحیح ہے. تو میں نے اس کے لیے بھی شاعری کی کیا بات، وہاں پر. کیا بات. ایسا نہیں ہے کہ میں نے مطلب یہ کہ صرف ارمغان کے لیے کی. جی مجھے ان کی لگن، محنت اور بابا کے ساتھ خلوص جب نظر آتا تھا نا جی جی تو میں ان کے لیے بھی تعریف کیا کرتا تھا. لیکن بات یہ اپنی اپنی قسمت صحیح بات ہے. کہ انسان جو نا اپنے آپ کو مطلب یہ کہ یہاں پر اس در پہ کوئی سنبھال پاتا ہے، کوئی نہیں سنبھال پاتا. صحیح بات ہے. یہ بس وہ یہاں سے مطلب وہ چلے گئے. جی اب اسی طرح دیکھیں ابھی پروگرام ہوا تھا اظہار تشکر، جی جی ٹھیک. جی عرفان بھائی جو کہ اپنے 11ویں کا تمام ڈیکوریشن لگاتے ہیں، جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. جی دیکھیں ان میں نے کچھ دیکھا جی تو دل میں ان کے لیے اشعار لکھا ہاں مطلب کافی کہ زبردست عرفان بھائی کو اشعار بولے. جب سے ہوا ہے دیدار غوث اعظم، کیا بات ہے، کیا بات ہے نا. جی بس دل سے بات نکلی جی کیونکہ ان کا اخلاص میں دیکھ رہا تھا اتنے ٹائم سے کہ عرفان بھائی کو جب سے ہوا ہے دیدار غوث اعظم، عرفان بھائی نے بڑی 11ویں میں کر رکھا ہے چراغا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ باتیں صرف جو نا اخلاص کی ہوتی ہیں. جی اور یہاں جب جس مطلب ہے نا اب یہ سمجھ لیں پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں نا، جی جی یہاں الحمدللہ سب جو بھی بات ہوتی ہے نا ہر بندہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. بے شک. بناوٹی باتیں کوئی بھی نہیں ہے نا. ہاں یہ تو ہے، یہ تو آپ نے بجا فرمایا. ہاں بناوٹی باتیں کوئی بھی نہیں کرتا یہاں پر. ہمارے اس مطلب منچ کے اوپر، جی ہمارے اس اسٹیج کے اوپر ہے نا، ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر جی جی الحمدللہ بابا کے سب تربیتی یافتہ ہیں. بے شک اور آپ جانتے ہیں کہ بابا کو جھوٹ سے کتنی نفرت ہے. بے شک. اور اگر کوئی کسی کی بڑھ چڑھ کے تعریف کر بھی رہا ہوتا تو بابا حضور اس کو فوراً سے تصحیح فرما دیتے ہیں اس کی. بالکل اس کو روک دیتے ہیں نا وہیں پر ہی. جی جی کیونکہ لیکن بابا حضور کو جو نا جھوٹی تعریفیں پسند نہیں ہیں، بے شک. ہے نا. یہ تو بابا حضور کو چیخ کے مطلب جو نا کہتے ہیں نا کمپیرنگ اور نعتیں پڑھنا اور ولولہ مچانا یہ پسند نہیں ہے. تو میں بابا حضور کو جانتا ہوں. میں نے بولا کہ شعلہ بیانی مجھے نہیں آتی. اچھا. شعلہ بیانی مجھے نہیں آتی. مجھے نہیں آتی، شعلہ بیانی مرشد کو نہیں بھاتی. اللہ اکبر. سیدھے سادے ہم لوگ ہیں، جی جی ہر کہانی ہمیں نہیں آتی. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے شاہد بھائی آپ کی، کیا بات ہے. تو میں بابا کے خیالات، بابا کی زندگی جی جو میں نے مطلب ان 30-35 سالوں میں بابا کو دیکھا سمجھا، تو وہی کچھ مطلب میرے اندر سے نکلتا ہے. اچھا. کہتے ہیں نا
ایک سورج ہوتا ہے نا, اس کے اندر سے شعاعیں خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہے, چاہے اس کو کتنا بھی روکا جائے وہ رکتی نہیں ہے, رکتی نہیں ہے, وہاں پر ابل ابل کے نکل رہی ہوتی بالکل ایسا ہی ہے. ہے. کیا بات ہے. تو یہ مطلب جو انسان کام کرے گا, محنت کرے گا, تو اس کی پذیرائی کی جائے گی, اس کی تعریف کی جائے گی. ارمغان تعریف کے قابل ہے. بے شک. اور اس کے بعد آپ شہیر کو دیکھ لیں, ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس سال جو شہیر انٹر ہوئے, جی آج انہی کی محنت کی وجہ سے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. بے شک. یہ تو مطلب کر رہے نہیں کر رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس سے پہلے شہیر بہت دور تک کہیں بھی نہیں تھے, جی جی لیکن ان 6 مہینوں کے اندر شہیر نے تو ہم کو حیران کر دیا. بالکل صحیح فرمایا, بالکل حیران ہی کر جس دیا. طرح سے بابا حضور کے کام اس نے سنبھالے, جی بابا حضور ان کاموں کی وجہ سے ہر وقت ٹینشن, غصہ, جی 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 دیکھا بڑی 11ویں میں ایسے ہی ہوتا تھا نا, جی جی کہ بابا حضور کہتے تھے یار میں مطلب یہ کمپیوٹر کو دیکھوں, میڈیا کو دیکھوں, کیا کیا دیکھوں. لیکن اس دفعہ الحمدللہ الحمدللہ. ارمغان نے اور شعیر نے جی بابا حضور کو بالکل بے فکر کر دیا. بے شک بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کام سنبھالے. بے شک ارمغان نے محفلیں سنبھالی باہر کی, بے شک. اور جو محفلیں اس نے کری جی جی تو دنیا نے دیکھا. بے شک. پورا مطلب دنیا گواہ اس بات. جی جی بالکل نا, بس اصل میں جو کام کرتا ہے نا اسی کا نام ہوتا ہے, اسی کا نام. اسی کی تعریف ہوتی ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی پلیٹ فارم ہو. اور اس میں نیت کا بہت بڑا کردار ہے. جی جی جب تک خلوص نہیں ہوگا تو پھر بھلے جتنے بھی آپ زور لگا کے پڑھتے رہیں پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جہاں پر مطلب خلوص ہوگا نا وہیں روحانیت ہوتی ہے. بے شک بے شک. بڑی زبردست بات کہی ہے شاہد بھائی آپ نے. اچھا شاہد بھائی, آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ نے ماشاءاللہ ارمغان بھائی کو محنت کرتے ہوئے دیکھا, نعت خوانی وغیرہ میں اور ریاض کرتے ہوئے بھی دیکھا, لیکن ہم نے بھی دیکھا آپ کو ماشاءاللہ آپ بھی کافی محنت سے نقابت کے فرائض انجام دیتے ہیں, اور تقریباً ہر محفل میں ہی اب تو امت کے بھلائی کی آپ ہی نظامت کرتے ہیں. الحمدللہ. الحمدللہ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس ٹائم بھی بابا حضور آپ کو بلاتے ہیں آپ آ جاتے ہیں, پروگرام کی ریکارڈنگ بھی کروانی ہوتی ہے تب بھی آپ آ جاتے ہیں. تو اس کے آپ کوئی پیسے ویسے چارج کرتے ہیں الگ سے کیا؟ وہ بہت خوبصورت سوال کرا ماشاءاللہ آپ نے. تو کرتے تو ہوں گے, ایسا تو نہیں ہے. مطلب جیسے آپ نے بتایا پہلے آپ کو لفافے وغیرہ ملتے تھے, تو ابھی تو ماشاءاللہ بڑی 11ویں پورے دن کی ہوتی ہے, آپ سنڈے کے دن آپ کی تو چھٹی بھی نہیں ہوتی ہوگی, تو آپ اپنا مطلب پورا بزنس چھوڑ کے بڑی 11ویں میں نقابت کرتے ہیں, تو کچھ تو لیتے ہوں گے آپ. ظاہر سی بات ہے بندہ اپنا پورا کاروبار چھوڑ کے آ رہا ہے, پورا دن دے رہا ہے. اصل میں دیکھیں میں تو اصل میں جو نا بات یہ کہ چھوٹے موٹے لفافے لیتا نہیں ہوں نا. اچھا, تمہیں پتہ ہے میں بابا کا مرید ہوں. بیگ لیتے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ ہے جو بابا کا مرید ہوتا ہے بابا کے ساتھ ہوتا ہے نا, جی جی بھائی اس کو تو چاہیے بڑے بڑے لفافے, کیا بات, بلکہ بیگ چاہیے نا بیگ خزانوں کے. کیونکہ بات یہ کہ وہ ان بیگ کے بغیر کام نہیں چل سکتا نا. جس طرح مطلب جو نا ہم کام کر رہے ہیں نا, جی محنت کرنا تو وہ بہت ضروری ہے وہاں پر. دیکھیں بابا کے پاس بابا نے جب حکم کرا تو الحمدللہ مطلب یہ کہ دکان چھوڑ کر میں بابا کے پاس حاضر ہوتا ہوں نا. قربانی ہے حضرت, یہ بہت بڑی. ہاں, اور یہ اس میں مطلب یہ کہ والدین کا بھی بہت بڑا ایک کردار ہے, جی جی کیونکہ ان کی طرف سے اجازت ہے, وہ سپورٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ سمجھ لیں بھائی ہیں دکان پہ بیٹھتے ہیں, والدین ہیں, یعنی ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں پہنچتا ہوں. کیا بات, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ والدین کا بہت مطلب اس میں بہت اچھا کردار ہوتا ہے. جی جی تو الحمدللہ میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بابا نے اگر مجھے ٹائم دیا ہو نا جی جی, تو میں اس ٹائم پر نہ پہنچا ہوں نا. یہ تو اگر دیکھا ہم نے. خدا نہ خواستہ کبھی اگر میں لیٹ ہو رہا ہوں تو میں بابا کو ضرور فون کر کے کہتا ہوں کہ بابا میں آدھے گھنٹے لیٹ ہو سکتا ہوں, یہ پرابلم ہو گئی. اچھا یہی وجہ ہے کہ بابا نے آج تک جو نا جی, مجھ پہ غصہ نہیں کیا. اچھا ماشاء اب بابا کے غصے کا شکار کون مطلب جو نا لوگ ہوتے ہیں جو وعدہ خلافیاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو ٹائم 9 بجے کا دے رہے ہیں اور آتے 11 بجے ہیں. تو اصل میں دیکھیں بندہ اپنی کمزوری کی وجہ سے, اپنی غلطی کی وجہ سے جی, ہی مطلب جو نا وہ ناراضگی کا شکار ہوتا ہے صحیح بات, مرشد کی یا والدین صحیح کی. بات. اگر آپ حق سچ بات کریں ہاں, تو آپ کو کبھی بھی کوئی نہیں ڈانٹے گا اور بڑی محبت ہی کرے گا. اور بھلے اگر غلطی ہو بھی جائے تو فوراً رجوع کر لینا چاہیے, اپنی غلطی مان لینی چاہیے, مان لینی چاہیے بالکل. اب ہم نے دیکھا اکثر بعض اوقات غلطی کر دیتے ہیں اور اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی انا میں آ جاتے ہیں, غلطی ہی نہیں مانتے. جی جی ایسا ہی ہے. یہ کیا ہے مطلب ہے؟ اصل میں جو جھوٹ بولنے کی جس کو عادت ہو جاتی ہے نا, جی بعض لوگ تو اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ سلمان بھائی بھی یقین نہیں کریں, ان کو خود کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہاں پر سفید اور کالا رکھا ہوا ہو نا, تو وہ سفید کو کالا اور کالے کو سفید بنا دیں گے, اور آپ یقین نہیں کرو گے, بس مطلب اس طرح کا مطلب جھوٹ بولتے ہیں نا وہاں پر. اچھا
جھوٹ ایک ایسی چیز ہے, اگر میں اپنی بات کروں نا, جی جی جو سچ کی جو تربیت ہے نا, جی یہ انسان کو ماں باپ سے ملتی ہے نا, بے شک انسان کی فطرت کے اندر ہوتی ہے وہاں پر. بے شک. چاہے انسان کتنا بھی مطلب جو ہے نا وہ دیندار ہو جائے, جی جی اگر وہ اپنی فطرت سے نہیں جاتا نا, کہیں نہ کہیں فطرت دکھاتا ضرور ہے. یہ تو میں الحمدللہ مطلب یہ کہ ہمارے والد نے, ان کو بھی جھوٹ سے بہت نفرت رہی, جی اور میری عادت ہے کبھی چاہے کتنا بھی سخت سوال ہو یا مجھے ڈانٹ کھانی ہو, لیکن میں نے کبھی بھی والدین کے سامنے یا بابا حضور کے سامنے کسی کے سامنے میں جھوٹ نہیں بولتا, چاہے اس میں میرے کو نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے نا. اچھا, جس طرح ہمارے والد جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹ سے نفرت ہے, اسی طرح بابا حضور کو بہت جھوٹ سے نفرت ہے. یہ تو ہے. تو یہی وجہ ہے مطلب ہے نا, انسان جب سچ بولتا ہے نا جی جی تو منزل خود ہی اس کا قدم چومتی ہے نا. بے شک بے شک. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے آپ نے بیعت اختیار کیا, آپ مرید بھی انہی کے ہیں, تو اسے کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے بابا حضور کے یہاں بھی بیعت برکت کی ہے؟ یہ کیا سین ہے؟ سلمان بھائی مطلب یہ کہ آپ کا سوال یہ بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو مطلب یہ کہ امیر اہل سنت سے مطلب یہ نا مرید ہیں, جی جی تو وہ بابا کے یہاں آتے ہیں, جی اور مطلب یہ ظاہر سی بات ہے, میں بھی امیر اہل سنت سے مرید ہوں, تو میں بابا کو ورنہ شیخ بولتا ہوں, جی جی اکثر یہی ہوتا ہے نا. جی لیکن یہ شیخ ثانی ہے, بابا تو خود میرے پیر بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور امیر اہل سنت سے بہتر. بیعت ہیں. بابا نے ہی مجھے امیر اہل سنت سے بیعت کرایا تھا, ان کی چادر مبارک گلزار حبیب میں لے جانے کے بعد جی جی وہاں پر مجھے بیعت کرایا تھا. اچھا تو کچھ مطلب ایسے معاملات ہیں جیسے حزب البحر اپنے مطلب جو نا سیٹ اپ میں پڑھی جاتی ہے جی جی ہے نا, شاذلی سلسلے میں, جی جی تو اس کی اجازت کے لیے جی اور بابا کی تربیت کے لیے, تو میں نے ان سے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو بتایا نا بیعت لی. جی تو بابا ہمارے مطلب یہ کہ مرشد ثانی ہے, جی جی ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ایسے کئی مطلب امیر سنت کے مطلب مریدین ہیں جی جو آج بابا کے دامن سے وابستہ ہیں. اچھا, امیر سنت ظاہر سی بات ہے اتنے مصروف آدمی ہیں بے شک کہ ان کے پاس جانے کے لیے بہت بڑے بڑے آدمیوں کو سوچنا پڑتا ہے. صحیح بات. تو اللہ پاک کا یہ بہت مطلب بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مطلب یہ کہ ایک باعمل جو نا امیر اہل سنت کے جو مطلب جو نا مرید بابا حضور ہمیں عطا کر دیے, بے شک کہ وہی تعلیم جو انہوں نے امیر اہل سنت سے حاصل کری, آج ہم ان کی بارگاہ میں وہی تعلیم وہی تربیت حاصل کر رہے ہیں بابا حضور کو. بے شک. کیا بس بابا حضور کے ہم سے فیض مل جاتا ہے. جی جی اور بابا حضور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے مطلب وہ قریب کرنے میں ہمیں لگے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. اچھا شاہد بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا, لیکن فی زمانہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں نا, جی جی, تو وہ جب کسی سے بیعت کرتے ہیں, کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک, تو ان کا جو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے نا وہ اپنے کاروبار کو چمکانا ہوتا ہے. تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے یہاں بھی تو ایسا سین نہیں ہے کہ آپ کے یہاں ایسا تو نہیں ہے کہ جب تک کاروبار میں چل رہا ہے دن دگنی رات چگنی والا سلسلہ چل رہا ہے تو بابا حضور کے ساتھ ہیں, اور جیسے اللہ نہ کرے کاروبار کو اگر کچھ اللہ نہ کرے نقصان وغیرہ ہوتا تو آپ بھی سائڈ لائن ہو جائیں گے؟ سلمان بھائی سین تو وہ سارے ہیں اچھا جو کہ دل کے اندر ہے نا. ماشاءاللہ. دیکھیں بابا حضور سے مطلب یہ ہے کہ طالب ہوئے, جی جی طالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ہمیں فیض حاصل کرنا ہے نا. جی جی وہاں پر جی بابا حضور جیسے پہلے کبھی مطلب یہ کہ لوگوں کا علاج بھی کیا کرتے تھے نا, اچھا. لیکن میں تو بابا حضور کے ساتھ جب سے ہوں, جب سے یہ سمجھ لیں بابا حضور دعوت اسلامی میں آئے, جب یہ مطلب یہ معاملہ تو جانتے بھی نہیں تھے, اچھا ہمارے سامنے شروع کرے, بہرحال بے شمار لوگوں کا بابا حضور نے علاج بھی کرا. جی جی محمد پہ مسجد میں بھی علاج کیا کرتے تھے بابا حضور, جی اور ہمارے بھی بہت سارے مسئلے تھے صحیح جو ہے. بابا حضور نے ان کو حل کرا. صحیح ہے. لیکن خاص طور پہ اگر میں اپنی بات کروں نا جی جی تو میری تو یہ نیت ہی نہیں ہے. اچھا. اگر آپ بابا حضور سے پوچھ لیں نا جی جی تو سال میں کتنی مرتبہ بابا سے اپنے مسئلوں کے اوپر بات کرتا ہوں, جی تو بابا حضور کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا اچھا. کہ یار کوئی میں روحانی مسئلوں پہ بابا سے بات کر رہا ہوں. جی جی بابا حضور کے پاس آنے کا جو اصل مقصد ہے نا جی وہ صرف یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دے, بے شک ہمیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے بے شک. اور ہماری تربیت ہوتی رہے. ہماری طرف اگر ہم مطلب یہ کہ اس ماحول میں نہیں آئیں گے نا
جی تو حقیقت ہم دنیا داری کی طرف چلے جائیں گے جی بے شک وہاں پر. تو دیکھیں ٹھیک ہے انسان مرید بناتا ہے مرشد بناتا ہے, جی جی ہر انسان کے دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں جی اور کافی حد تک مطلب یہ کہ ان کا بھی حل ہونا بہت ضروری ہے. جی جی اگر ایک مرید پریشان ہے جی تو وہ اپنی پریشانی لے کے کہاں جائے گا, شیخ کے پاس ہی آئے گا ہے نا, شیخ کے پاس آئے گا. اور شیخ مطلب یہ کہ ایک روحانی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ مسئلے مسائل ہوں گے تو شیخ نے ہی حل کرنا ہے جی وہاں پر. جی. تو الحمدللہ بات یہ کہ بابا حضور کی جو ایک بات میرے کو بڑی اچھی لگتی ہے کہ عامل مت بنو کامل بنو, بے شک. کیا کہ مطلب جو آپ زبان سے کہہ دو اللہ کا اتنا ذکر کرو جی 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 کہ جو ایک ایسے حدیث قدسی ہے نا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں جی تو جی. وہ میں اس کا مطلب جو نا اس کی زبان بن جاتا ہوں, اللہ پاک فرماتا ہے جی جی میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, جی. یا میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں. جی تو اگر ہم اس مشن پہ چل پڑیں جی جی کہ یار ہم اللہ کا ذکر کریں جی تو ہم اللہ کی آنکھیں بن جائیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا, بے شک. تو اس مطلب مقصد کو لے کے چلیں تو سلمان بھائی مشکل نہیں ہے. انسان جو مقصد اپنے سامنے رکھ کر چلتا ہے نا جی اسے وہی حاصل ہوتا ہے. اب دیکھیں درود پاک میں تو مطلب یہ نا اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ درود پاک مجھے بتایا کس نے, اچھا کسی عامل نے بتایا کہ بھئی یہ وظیفہ پڑھ لو, صحیح ہے. ٹھیک ہے, کسی میں مولوی صاحب نے بتایا کہ بھئی یہ پڑھ لو. جی جی لیکن میں یہ سوچتا ہوں یار درود پاک تو اتنا پیارا وظیفہ ہے جی. کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کیا بات. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں. غیب بتانے والے نبی پر, اللہ اکبر. اور اللہ تبارک و تعالی جی. دیکھیں کیا حکم دے رہا ہے ہمیں بے شک. کہ اے ایمان والو جی تم بھی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو. جی جی تو یہ تو وظیفہ اللہ نے مجھے بتایا ہے, بے شک تو اس سے اچھا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے درود پاک سے. بے شک. کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ 2018 میں ہمارے امت کا بھلا پلیٹ فارم کے تحت لاہور میں جی جی فیصل بھائی کے گھر جی جی ایک محفل ہوئی تھی, ٹھیک دعوت بڑی 11ویں کے حوالے سے. بالکل بھی تھی. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے بابا حضور کے ساتھ جہاز میں سفر کیا تھا, تو یہ میری سعادت تھی ماشاءاللہ بے شک. ماشاءاللہ سے. تو کیا سارا خرچہ وغیرہ آپ نے اٹھایا تھا اس کا, اس مطلب آپ کو ٹرپ کیا کا, لگتا ہے؟ اس کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے خرچہ میں اٹھاؤں گا سارا؟ نہیں ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے ماشاءاللہ. نہیں آپ پارٹی بن بتائیں گئے آپ کو آپ. لگتا ہے کہ میں خرچہ اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں یہ تو آپ بہتر بتائیں گے حضرت. دیکھیے الحمدللہ 2018 میں ہماری پہلی محفل پنجاب میں منعقد ہوئی. جی ماشاءاللہ. تو اس دوران مطلب میرے گھر کی تعمیر ہو رہی تھی نا, اچھا ماشاءاللہ. تو میرے پاس وقت اور ٹائم نہیں تھا, تو بابا کا حکم تھا کہ بھائی جی محفل میں چلنا ہے, ظاہر سی بات ہے آپ نقیب محفل ہو جی جی تو محفل کو آپ نے چلانا ہے. جی اب میرے لیے مطلب یہ بڑا مطلب مشکل لمحہ تھا. جی. میں نے بولا یار یہ کس طرح ہوگا. بابا نے بولا آپ میرے ساتھ جہاز میں چلیں. اچھا. ٹھیک ہے, جی میں نے بولا ٹھیک ہے. جی جی. بابا نے 20,000 روپے کا ٹکٹ ہے اچھا. ریٹرن. ہاں میں نے چلو بھائی ٹھیک ہے. بہرحال وہ میں نے ٹکٹ بابا حضور کو 20,000 روپے دیے. جی 40,000 روپے کے 2 ٹکٹ تھے, بابا حضور نے اپنے پیسوں کا ٹکٹ لیا. اچھا اچھا بہرحال میں نے ٹکٹ ہی لیا بس. اچھا اس کے بعد تو میرا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. اچھا. اب ظاہر سی باتیں دیکھیں لاہور جانے کے بعد جی جی وہاں پر رہائش ہوتی ہے, کھانا جی، ہوتا ہے جی، 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 وہاں پر, اور بہت سارا گھومنا پھرنا بھی ہوتا ہے, جی، مزارات جی، کی جی، زیارت جی، ہوتی ہے. جی. بہرحال میں بابا کے ساتھ سب جگہ گیا, صحیح میرا ہے. 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا نا. میں نے ہمارے بابا حضور تو اتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ. کہ یعنی ہم تو یہ سمجھ لیں ہم تو کھاؤ مطلب یہ نا مرید ہیں ہاں میں یہی بولنے والا تھا حقیقت حضرت. میں. مطلب عام طور مطلب پہ جب سے ہم بابا حضور کی صحبت میں آئے نا جی جی تو بابا ہم تو یہ دیکھا بابا میں کھلاتے ہی کھلاتے ہیں کھلاتے ہیں, ہم کھاؤ مرید بن چکے ہیں بس. تو بابا لاہور میں مطلب یہ نا جب گئے تو میں بابا کے ساتھ کار میں پورے لاہور میں سفر کرتا رہا. ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگ, میں یہ بتاتا ہوں ڈیفینس ہے نا ہمارا, جی جی تو ان علاقوں میں بابا کو مطلب جو نا وہاں بنگلوں کے اندر وہاں پر لے جایا گیا, اچھا ماشاءاللہ. اور مطلب میری بڑی عزت افزائی ہوئی ماشاءاللہ بابا کے ساتھ تھا میں. ماشاءاللہ. تو وہاں پر مطلب ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ماشاءاللہ بابا کے لیے طرح طرح کے کھانے لگا دیے گئے. اللہ وہاں پر بڑے بڑے لوگ تھے, مطلب جو نا سرکاری لوگ تھے. ماشاءاللہ. تو میں دیکھ کر بڑا دنگ رہ گیا بھائی. جی. لیکن آپ کو پتا ہے بابا نے کیا کھانا ہے, جی وہی 1 چپاتی, ہاں وہ تھوڑا سا کھانا بس. بہرحال مطلب یہ کہ بابا کے ساتھ جب میں لاہور گیا نا جی جی تو یہ سمجھ لیں میں اپنے تو وارے کے نہارے ہو گئے جی. عزت میں بھی وہ
खाने पीने में भी और घूमने में भी। बेशक तो मुर्शिद, माशाल्लाह जी, ये मतलब वो मतलब पीर हैं भाई जी जी, जो एक एक रुपया जो है ना अपने पास से खर्च करते हैं। अपने मुरीदों पे खर्च हाँ। करते हैं, क्या बात है। ये तो सिर्फ हमें अल्लाह की राह में खर्च करने की सिर्फ तरगीब देते हैं, हाँ ऐसा ही है। हमारे ऊपर ड्यू नहीं करते कि आपने एक ग्लास देख लाजमी देनी है 11वीं में, बिल्कुल। क्या आपने 6 देगे लाजमी देनी है 11वीं में, हाँ या आपने 11वीं के लिए जो ना जो लंगर होता है उसमें आपने लाजमी इसमें चंदा मिलाना है। जी बात ये है कि वो तो सिर्फ अल्लाह के अहकामात हमें बताते हैं, जी जी तरगीब देते हैं, जी, लेकिन हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं करते मुसल्लत कि आपने ये करा है। बस ये मतलब मेरे पीर की खूबी है बस। क्या बात है, क्या बात है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही शाहिद भाई आज आपसे, माशाल्लाह दिल खुश हो गया। काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली हमें और नाजरीन को अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाजरीन कराम अच्छा सलमान भाई, जी जी जरूर। आखिर में मैं बाबा हुजूर के लिए जो मतलब मैंने अशआर लिखे हैं ना, जी 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 जरूर जरूर तो जरूर। उसमें मैं मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो पब्लिक भी माशाल्लाह जी जी जी, जब मैं बाबा हुजूर को पेश करता हूँ ना तो शायरी के बगैर तो आपका इंटरव्यू मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। क्या बात है। तो जरूर मतलब हजरत सुनाएं हाँ, आप। तो वो जो अशआर है ना जी 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 मतलब वो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। उनका एक एक लफ्ज जी, बाबा हुजूर पे ऐसा जाके उतरता क्या है क्या बात है, सुना कि दें मैं आपको बस, बता नहीं सकता सुना दें हजरत बस। कि गौसे आजम की बड़ी 11वीं जी। हर साल सजाते हैं नाफी। सुभान अल्लाह, बेशक गौसे आजम की बड़ी बड़ी 11वीं हर साल सजाते हैं नाफी। बेशक। दिल की तो बात क्या है जान अपनी लुटाते हैं नाफी। अल्लाह अकबर, बेशक। ये तो देखा है हजरत हमने। देखा है ना आपने बेशक बेशक। कि दिल की तो बात क्या है जान अपनी लुटाते हैं नाफी। बेशक। और दीवानगी का ऐसा जज्बा देखा है मैंने उनमें अल्लाह अकबर। साल का एक बेशक, दिन बड़ी 11वीं में लगाते हैं। बिल्कुल। और पीर बरकत भी लाते हैं तशरीफ अल्लाह हर साल महफिल में। पीर बरकत भी लाते हैं तशरीफ हर साल महफिल में। अल्लाह के बेशुमार वलियों को वहाँ बुलाते हैं नाफी। और मेरे पीरो मुर्शिद अत्तार पिया का क्या कहना क्या बात है। यानी अपने पीरो मुर्शिद जी जी अत्तार पिया का क्या कहना। उन्हीं के करम से तो बड़ी 11वीं सजाते हैं नाफी। क्या बात। आखिर में बिल्कुल लेटेस्ट अशआर क्या बात है। इसके साथ मैं इख्तिताम करूंगा। ये तो खुसूसियत है हजरत आपकी। आज मगरिब में बस मैं ये कुछ सवालात मतलब ये समझने में लिख रहा था जी जी तो ख्याल आ गया, तो मैंने बाबा हुजूर के लिए 3 अशआर बन गए। वाह। तो मैंने बोला चलें भाई सलमान भाई और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर जी जी दें। जरूर जरूर। तवज्जो फरमाइएगा। तबीयत जो नासाज हुई, अल्लाह तबीयत जो जो नासाज हुई जी बाबा हुजूर की अल्लाह तबीयत, जी जैसा कि जुमेरात को बाबा हुजूर की तबीयत जी जी बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। अल्लाह पाक ने करम करा अल्हम्दुलिल्लाह। कि तबीयत जो नासाज हुई बाबा हुजूर की इरादतमंदों की लग गई दौड़े। अल्लाह अकबर, बेशक। लगनी भी चाहिए हजरत, लगनी भी चाहिए ना। बिल्कुल। इरादतमंदों की लग गई दौड़े जी जी अयादत के लिए बेशक। बाबा हुजूर की। अल्लाह इरादतमंदों की लग गई दौड़े अयादत के लिए बाबा हुजूर की। जी जी मुसलमान भाई तवज्जो फरमाइएगा जी जी जरूर। कि हर दिल बेचैन हो गया जब सुना कि बाबा हुजूर की तबीयत खराब हो जी, गई जी। और हॉस्पिटल में। जी हर दिल बेचैन हो गया कि क्या हो गया बाबा हुजूर को। अल्लाह अकबर। हर दिल जी जी बेचैन हो गया ये क्या हो गया बाबा हुजूर को। जी खुदा से मांगने लगे जी जी इरादतमंद जी जी खुदा से मांगने लगे सेहत सभी बाबा खुदा से मांगने लगे सेहत बाबा हुजूर की। आखिरी अशार नाज़रीन की खिदमत में अर्ज है जी जी इरशाद इरशाद। कि ए खुदा हमारे मुर्शिद को हमेशा सलामत रखना। ए खुदा हमारे मुर्शिद को
ہمیشہ سلامت رکھنا آمین ہمیں بہت ضرورت ہے۔ بے شک اے خدا ہمارے مرشد کو ہمیشہ سلامت رکھنا ہمیں بہت ضرورت ہے۔ بے شک بابا حضور کی بے شک کیا کہہ رہے سبحان اللہ ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اے خدا ہمارے مرشد کو ہمیشہ سلامت رکھنا ہمیں بہت ضرورت ہے بابا حضور کی۔ بہت ضرور سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بہت شکریہ سلمان بھائی، کیا آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ جزاک اللہ حضرت، یہ تو محبت ہے۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ نے آج اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے دیکھا اور اتنے خوبصورت گیسٹ کے ساتھ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ۔ نہ صرف ہمیں کافی ساری باتیں شاہد بھائی سے سیکھنے اور سمجھنے کو ملی، بلکہ ہم نے ان کے خوبصورت اشعار بھی ہمیں سننے کو ملے ماشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ امت کا بھلا پوڈ کاسٹ ایپیسوڈ 7 کا پارٹ 2۔ آپ کا میزبان محمد سلمان رضا عطاری اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت کا طلبگار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔